بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا بغیر بی بی زینب کے نہیں ہے، جو حسن زندگی ہے۔ لہذا جناب زہرا کے ہاں کوئی بھائی نہیں رہا، تو اب ایک ثانی کی ضرورت ہے، ایک دوسری زہرا کی ضرورت ہے، ایک اور زہرا کی ضرورت ہے، تاکہ متم عظمت زہرا اس بی بی کو کہا جائے، مکمل زہرا کہا جائے، جس کی وجہ سے زہرا مکمل ہوگی، وہ مکمل ہوگی، بی بی مکمل کہلائیں گی۔ مکمل جناب زہرا کوئی ہو جو زہرا کو مکمل کرے، لہذا ایک ثانی زہرا کی ضرورت پڑے گی جو حسن زندگی رکھتی ہے، جو ایک ہی وقت میں ایک ہی زندگی میں بیٹی بھی ہے اور بیٹی بھی علی کی بیٹی ہے، جو زوجہ بھی ہے، جو ماں بھی ہے، اور پھر کربلا میں ایک بھائی کے ساتھ اتنی شدت مودت کے ساتھ ہے کہ شریکت الحسین بھی ہے۔ یہ وہ بشری پہلو کی طرف توجہ تھی، اور وہ نوری پہلو، وہ جنبہ نورانی، وہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے اسے سمجھنا، ہمارا کام ہی نہیں ہے اسے سمجھنا۔ وہ بشری پہلو جس میں عظمتوں کا عنوان سیرت کی تکمیل، نمونہ عمل جس ذات کو قرار دیا جائے، عظمتیں اس درجے پر ہیں تو مصیبتیں بھی ایسی ہی ہے۔ یہ جملہ تکراری ہوگا کہ فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنی فضیلتیں، اور جتنی فضیلتیں بڑھیں گی اتنی مصیبتیں، یہ آپس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فضیلت زیادہ ہے تو مصیبت بھی زیادہ ہے۔ جو اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو نانا کے مزار پہ جاتی ہو، تو بھائی آگے بڑھ کر مزار میں موجود مردوں سے کہتے ہوں کہ زیارت مکمل کر لو، نبی کی نواسی آ رہی ہے۔ حتیٰ میں نے بی بی کی عظمت پر مشتمل ایک مستند کتاب میں دیکھا کہ ایک دن تو مولا علی نے امام حسن سے فرمایا مزار کا چراغ گل کر دو، مزار پہ جو چراغ جل رہا ہے اسے گل کر دو، زینب کی کوئی پرچھائی بھی نہ دیکھ پائے۔ میری زینب مزار نبی میں آئی ہے، جس کی عفت و پاک دامنی، جس کی کیفیت حیا اس درجے پر ہو۔ جب بابا آتے تھے نا سر پہ چادر لے لیتی تھی، جب بھائی آتے تھے سر پہ چادر لے لیتے تھے۔ کون؟ زینب۔ رونا اسی کا ہے کہ لوگ پھر اشارہ کریں گے کہ یہ حسین کی بہن ہے۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے بیان ہو جائے، منتقل ہو جائے مفہوم۔ سلام ہو جناب زینب پر، جس نے کبھی بہن بھائیوں اور باپ کے سامنے بغیر چادر کے خود کو نہ پیش کیا ہو۔ اس نے شام غریبہ میں بغیر چادر کے نماز مغرب کیسے پڑھی؟ زندگی کی پہلی نماز ہے جو زینب کبریٰ پڑھنے جا رہی ہے، اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تکبیرۃ الاحرام جو جناب زینب نے کہی ہوگی، اللہ اکبر، وہ شاید زینب کی تمام تکبیروں پر غالب تکبیر ہے۔ یا اللہ تیری کنیز خاص زینب آئی ہے مگر سر پہ چادر نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ جب خیمے لٹ رہے تھے، جب تبرکات چھینے جا رہے تھے، تو میں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا جو نیزہ لیے میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے گریز کا رستہ اختیار کیا،
تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ اتنے میں نے محسوس کیا میرے سر پہ نیزے کی انی لگی. بی بی کہتی ہے نیزے کی انی لگی، میں زمین پر گر گئی. کچھ دیر کے بعد جب مجھے افاقہ ہوا تو میرا سر تھا اور پھوپھی زینب کا زانو. میرا سر پھوپھی زینب کے زانو پر تھا. میں نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا پھوپھی میری چادر اتار لی. تو سنیں کہ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں. رونے کا مقام، پرسے کا مقام کہ فوراً جناب زینب نے کہا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کو اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے.